بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 35واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات، حصہ اول۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے سبق نمبر 34 کا خلاصہ دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا سبق باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 34 کے خلاصے کی طرف۔ سبق نمبر 34 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین نے سب سے پہلے غیر مسلموں کے لٹریچر سے استفادہ کیا، اور اس استفادے کے دوران ان سے کچھ تو غلطیاں ہوئی، اور ان میں سے کچھ غلطیاں ایسی تھی جو تسامحات کی وجہ سے تھی، یعنی فطری طور پر ہونے والی غلطیاں تھی، کچھ غلطیاں صلاحیت میں کمی کی وجہ سے تھی، اور اسی طرح غلطیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعصب کا اظہار بھی بہت زیادہ کیا اپنے لٹریچر میں۔ اور دوسرے نمبر پر مستشرقین نے مسلمانوں کے لٹریچر سے استفادہ کیا، ان میں سے مستند لٹریچر سے بھی استفادہ کیا، اور جو مستند لٹریچر تھا اس سے انہوں نے اختلافی آراء تھی انہیں زیادہ اچھالا، اور شاذ اقوال کو زیادہ انہوں نے ترجیح دی اور اس کی بنیاد پہ اپنا موقف پیش کیا۔ اسی طرح جو غیر مستند لٹریچر تھا مسلمانوں کا، اس سے بھی انہوں نے بہت زیادہ مدد لی، اور اس کی بنیاد پر بھی کچھ ایسے موقف انہوں نے قائم کر دیے جو علمی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر انہوں نے براہ راست قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے بھی استفادہ کیا۔ تو یہ مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ اور مصادر تھے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین کی خصوصیات کون سی ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مستشرقین کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ان کی تحقیقات میں بہت نمایاں ہیں، اور ان کی تحقیقات کی جو بنیادی خصوصیات اور اثرات ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلی خصوصیت مستشرقین کی تحقیقات میں یہ ہے کہ ان کی تحقیقات میں تشکیک کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور ایک عام آدمی جس کا مطالعہ اتنا زیادہ نہ ہو یا مخصوص حد تک اس نے مطالعہ کیا ہو اور دین اسلام کے بارے میں کسی ایک آدھ پہلو سے اس نے مطالعہ کیا ہو، اگر وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، مستشرقین کی تحقیقات کو پڑھے، تو وہ تشکیک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تحقیقات میں تشکیک کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک مستشرق ہیں گولڈزیر، جو کافی مشہور مستشرق ہیں، اور یہ ان کی وہ مشہور کتاب ہے مسلم سٹڈیز، جس کا انگلش ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک زمانے میں جامعہ ازہر میں جو علوم الحدیث کا نصاب پڑھایا جا رہا تھا، اس میں یہ کتاب اور اس کا جو ترجمہ تھا، عربی ترجمہ، وہ شامل تھا دراسات اسلامیہ کے نام سے۔ تو یہ جو اگناس گولڈزیر ہیں، انہوں نے بھی تشکیک بہت زیادہ پیدا کی، اور ان کے لٹریچر میں بھی بہت زیادہ شکوک اور شبہات ملتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ مثالیں ایسی دیکھ لیتے ہیں تشکیک کی۔ اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی نے ایک مثال ذکر کی ہے، جو اصل میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی مرحوم کی کتاب ہے، اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی لکھتے ہیں کہ جو مشہور مستشرق گولڈزیر ہے، اس کا خیال ہے کہ حدیث کل کی کل 3 صدی کی پیداوار ہے، اور یہ اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ شریعت اسلامی کے احکام اسلام کے عہد اول میں مسلمانوں کے نزدیک جانے بوجھے نہ تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس قسم کی ناواقفیت اور خاص طور پر حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے ناآشنائی بڑے بڑے ائمہ اسلام سے وابستہ رہی ہے۔ اس دعوے کی دلیل میں موصوف مستشرق نے بعض جھوٹی سچی روایات نقل کی ہیں۔ مثلا دمیری کی کتاب کتاب الحیوان سے نقل کیا گیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ نہ جانتے تھے کہ غزوہ بدر احد سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا۔ تو اسے میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر اسے نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو باتیں تھی، اس میں انہوں نے تشکیک کا عنصر بہت زیادہ رکھا تھا، اور اپنی تحقیقات میں ایسی باتیں اور ایسے حوالے وہ اکثر ذکر کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک مثال تھی اور ایک حوالہ تھا جو ہم نے تشکیک کے بارے میں دیکھا۔ اسی طرح اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر اس حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں
کہ گولڈزیر کا کہنا یہ ہے کہ اپنے ذاتی مسائل یا مفادات کی خاطر احادیث گھڑنے کا عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے دور سے شروع ہو گیا تھا. تو اس کے یہ الفاظ بھی انہوں نے نقل کیے ہیں، اور آگے وہ یہ کہتا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، مثال کے طور پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بالخصوص احادیث گھڑی ہیں. اور اس کا یہ خیال ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سرکاری سرپرستی میں احادیث گھڑنے کا رواج اس وقت عام ہوا جب انہوں نے اپنے ممبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مد و ثنا کی سرکاری مہم چلائی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی اس نے شکوک و شبہات کی باتیں پھیلائی ہیں، حالانکہ جن واقعات سے اس نے استدلال کیا ہے اگر ان واقعات کو سامنے رکھا جائے تو ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو اس نے ذکر کیا ہے. تو آپ اگر یہ اقتباس نقل کرنا چاہیں تو اسے آپ نقل کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال اس کی. تو یہ آپ کے سامنے آرتھر جیفری کی مشہور کتاب ہے The Materials for the History of the Text of the Quran. اس میں مستشرق نے، آرتھر جیفری نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کا جو متن ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس میں شامل ہو گئی ہیں اور وہ درست نہیں ہیں، اور کچھ ایسی باتیں جو قرآن مجید کا حصہ تھیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو زیادہ تر اس نے جو بنیاد بنایا ہے وہ اہل تشیع کے موقف کو بنیاد بنایا. اسی طرح جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مصاحف تھے ان کو بنیاد بنایا. تو اس طرح کے جو شاذ اقوال تھے جن کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جو اجتماعی موقف نہیں ہوتا تھا، اس کو بنیاد بنا کر یہ ایسی باتیں بیچ میں کر دیتے تھے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے ایک اور کتاب بھی انہوں نے ایڈٹ کی ہے، کتاب المصاحف، جو اپنے موضوع کی ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ ایڈٹ کر کے یہ شائع کروائی تھی کتاب المصاحف. اس کتاب المصاحف میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو منقطع یا ضعیف درجے کی ہیں. تو ان سے استدلال کر کے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ مکمل نہیں ہے اور یہ محفوظ نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں. آرتھر جیفری نے اپنی کتاب میں کتاب المصاحف کے اس حصے کو بنیاد بنایا ہے کہ جس میں مختلف صحابہ اور تابعین کے مصاحف کا تذکرہ ہے. جیفری کا کہنا یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں مسلمانوں کا کسی ایک قرآن پر اتفاق نہ تھا، بلکہ ان میں سے اکثر کے پاس اپنا ذاتی مصحف تھا، اور یہ ذاتی مصحف ایک ایسے قرآن پر مشتمل تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. اور آگے اس نے 15 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مصاحف ذکر کیے ہیں اور تابعین رحمہم اللہ کے 13 مصاحف کا اس نے تذکرہ کیا ہے. تو اس دعوے کی بنیاد اس نے جن روایات کو بنایا ہے وہ کتاب المصاحف ہی کی ہیں، اور وہ زیادہ تر منقطع یا ضعیف درجے کی روایات ہیں. تو ان کو بنیاد بنا کر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. تو بہرحال اس طرح جو تشکیک ہے وہ انہوں نے پھیلانی شروع کی، اور ان کے لٹریچر میں، ان کی تحقیقات میں ہمیں یہ تشکیک بھی ملتی ہے. اسی طرح نولڈی کے ایک اہم مستشرق ہیں، انہوں نے The History of the Quran لکھی، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور پہلے کچھ اور ترتیب تھی. لہٰذا انہوں نے جو اپنا قرآن مجید کا مجموعہ ترتیب دیا اس میں انہوں نے مختلف ترتیب رکھی، اور ترتیب نزولی کے حساب سے انہوں نے قرآن مجید کو ترتیب دیا. صرف انہوں نے ہی نہیں، 2-3 اور مستشرقین نے بھی ترتیب نزولی کے حساب سے قرآن مجید کو مرتب کیا، لیکن ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے. تو بہرحال یہ جو نولڈیکے ہیں ان کے بارے میں اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں. نولڈیکے کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کا جو سرکاری نسخہ تیار کیا گیا تھا اس میں وحی کا ایک حصہ شامل ہونے سے رہ گیا ہے. اس کے بقول اس جمع قرآن کے وقت یا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید کی تدوین کی کمیٹی کے سربراہ تھے، ان سے کچھ آیات اور کچھ صورتیں پوشیدہ رہ گئیں، یا پھر انہوں نے اپنے بڑوں کی فرما برداری میں کچھ ایسے دشمنان اسلام کا ذکر قرآن مجید سے نکال دیا جو بعد میں اسلام لے آئے تھے. تو یہ آگے اس کا اقتباس انہوں نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال اس نے بھی جو اہل تشیع کا موقف ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ اس نے ذکر کیا، اور اس کو بنیاد بنا کر اس نے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. تو یہ وہ اقتباس ہے. اس میں سے اگر آپ
انگریزی عبارت بھی ذکر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میں نے اسے زوم کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ نولیکے کا ایک ہم نے حوالہ دیکھا۔ اسی طرح اور بھی جو دوسرے مستشرقین ہیں ان کا حوالہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ابھی ایک اور اہم مستشرق ہیں ولیم ٹسڈال، یہ ان کی کتاب ہے دا اوریجنل سورسز آف دا قرآن۔ اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ اس میں کچھ حصے یہودی مذہب سے اور ان کے لٹریچر سے لیے گئے ہیں، کچھ عیسائی لٹریچر سے لیے گئے ہیں، کچھ اس طرح عربوں کے جاہلی ادب سے لیے گئے ہیں۔ تو اس طرح ان کو ملا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب بنا دی۔ تو یہ اس کا ایک دعویٰ ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے ابواب بھی ذکر کیے ہیں کہ فلاں فلاں علاقے کے جو لٹریچر کا اثر ہے قرآن مجید میں وہ کون سا ہے، جاہلی ادب کا اثر کتنا ہے۔ تو اس طرح اس نے ابواب بنائے ہیں۔ تو ایک باب جو آپ کے سامنے ہے جو اس نے ذکر کیا، دا انفلوئنس آف اینشینٹ عربین بلیف، کے جو عربوں کے جاہلی عقیدے تھے اس کا قرآن مجید میں کیا اثر ہوا ہے۔ تو اس طرح اس نے تشکیک پھیلانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں سے لے کر شامل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ مستشرقین کی ایک اہم خصوصیت تھی کہ ان کے لٹریچر میں تشکیک، شکوک و شبہات بہت زیادہ ملتے ہیں، اور یہ بسا اوقات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام اور مستشرقین میں مولانا سلمان شمسی ندوی لکھتے ہیں، یہ جو اقتباس ہے یہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے اس مضمون سے دیا گیا ہے جو کتاب کے ضمیمے کے طور پر شامل ہے۔ تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں، اکثر مستشرقین اپنی تحریروں میں زہر کی ایک مناسب مقدار رکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ تناسب بڑھنے نہ پائے اور پڑھنے والے کو متنفر و بدگمان نہ کر دے۔ ان کی تحریریں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور ایک متوسط آدمی کا ان کی زد سے نکل کر بچ جانا مشکل ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر مضامین اور موضوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے ہر موضوع کے متعلق مستشرقین کی تحقیقات میں اتنا تشکیکی مواد پایا جاتا ہے جو ایک ایسے ذہین و حساس آدمی کو جو اس موضوع پر وسیع اور گہری نظر نہ رکھتا ہو پورے اسلام سے منحرف کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے خلاصہ بتا دیا کہ ان کے ہاں تشکیک کی کتنی مقدار ان کے لٹریچر میں اور ان کی تحقیقات میں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ باقی انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں یہ دیکھیں گے کہ ان کی دوسری خصوصیات کون سی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔